ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز مارننگ اور اپنے تیسرے سیگمنٹ کے ساتھ سید محسن رضا اور احمد جواد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر۔ ہمارا ٹاپک ہے 40ویں قومی والی بال چیمپئن شپ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی قوم کا عمومی مزاج ریفلیکٹ کرتا ہے، وہ اس کا عکاس ہوتی ہے اس کی کھیلیں اور اس کی ثقافت۔ افلاطون نے کہا تھا کہ ایک صحت مند جسم کے لیے صحت مند دماغ، یہ دونوں چیزیں ہیں جو ایک بڑی قوم کو تشکیل دیتی ہیں۔ پاکستان اس معاملے میں پیچھے نہیں ہے۔ یہ جس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں قومی والی بال چیمپئن شپ، اس کے حوالے سے پیشتر اس کے میں آپ کو تفصیل بتاؤں۔ پاکستان میں ایک ایسا کلچر فروغ پا رہا ہے جس میں انٹیگریٹڈ ربط و ضبط نظر آتا ہے۔ پاکستان کی معیشت ہو، کھیل کا میدان ہو یا تعلیم کا میدان، کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ قوموں کی برادری میں اونچا رہے، اور اس کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس میں ایک بڑی غور و خوض کرنے کے بعد ایک قومی پالیسی ہر جگہ پہ جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج کے پروگرام کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ 40ویں قومی والی بال چیمپئن شپ جو ہے وہ پولیس نے جیت لی ہے۔ فائنل مقابلہ آرمی اور پولیس کے درمیان جمعرات کے روز ہوا تھا، اور بدھ کے روز یہ دونوں ٹیمیں یعنی پولیس اور آرمی جو ہے وہ پی او ایف واہ اور چیمپئن جو ڈیفینڈنگ چیمپئن تھی وابڈا، ان دونوں کو ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچی تھی۔ چیمپئن شپ گزشتہ جمعہ کے روز سے شروع ہوئی تھی۔ چیمپئن شپ کے لیے اے بی سی اور ڈی کے 4 گروپ بنائے گئے تھے۔ اے گروپ میں وابڈا، این ڈبلیو ایف پی، اے جے کے اور سندھ کی ٹیمیں شامل تھی، جبکہ گروپ بی میں آرمی، نیوی، پی ٹی سی ایل اور پاکستان ایجوکیشن بورڈ کی ٹیمیں شامل تھیں۔ گروپ سی میں پنجاب، پی او ایف اور ہائر ایجوکیشن کمیشن اور اسلام آباد، یہ گروپ سی اس پر مشتمل تھا، اور گروپ ڈی میں پولیس، پی اے ایف، پاکستان اسٹیل اور ریلوے کی ٹیمیں شامل تھیں۔ والی بال کے یہ مقابلے کیسے رہے اور مختلف محکموں کا معیار، مختلف ٹیموں کا معیار کیسا تھا، تیاری کتنی تھی، اور یہ جو نتائج نکلے ہیں ان کے نتیجے میں پاکستان میں والی بال کے سیکٹر میں کس قسم کی مزید کوششیں جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے، فیڈریشن کا اس میں کیا رول ہے، یہ اور اس طرح کے دیگر بہت سارے سوالات جو ہیں وہ آپ اس میں ملاحظہ کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ناظرین کو ان سوالوں کے جواب بھی لے کر دیں۔ ہمارے ٹیلی فون نمبرز نوٹ کر لیجئے، 92065441 ہمارا پہلا نمبر ہے، اور دوسرا نمبر جس پہ آپ سے بات ہو سکتی ہے وہ ہے 92094452۔ اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں اسلام آباد سینٹر میں اس وقت چودھری افتخار احمد صاحب، نائب صدر پاکستان والی بال فیڈریشن۔ چودھری صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے میجر ریٹائرڈ محمد افضل صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان والی بال فیڈریشن اور سابق ہیں آرمی کوچ۔ اور تیسرے نمبر پہ ارباب محمد طفیل، کیپٹن ہے پاکستان پولیس والی بال ٹیم، جیتے ہیں کل، ان سے بھی گفتگو رہے گی اور خاص طور پر ان کی جیت کے حوالے سے بھی سوال آئیں گے۔ اور اسلام آباد میں ہمارے پاس چوتھے ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں میجر محمد طارق بھودلا صاحب۔ آپ کا تعلق پاکستان آرمی سے ہے اور آپ کوچ ہیں۔ آپ سب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس حوالے سے گفتگو کا آغاز چودھری صاحب آپ سے کرتے ہیں کہ یہ جو جس طرح سے میں نے کہا کہ پاکستان پولیس نے یہ مقابلہ جیتا ہے، تو جیتنے والے کے لیے خوشی کا ایک موقع تو ضرور ہوتا ہے، لیکن ہارنے والے کے لیے بھی شاید کہ وہ رنر اپ ہوتا ہے۔ آپ فیڈریشن کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ کتنی کوششیں کی ہیں تب جا کے یہ رزلٹ سامنے آیا ہے۔ پاکستان والی بال فیڈریشن جو ہے یہ 10 افیلیٹڈ یونٹس پر مشتمل ہے، اور اس میں 6 ڈپارٹمنٹس ہیں اور 4 پروونسز ہیں۔ اس کی سارا سال یہ کوشش رہتی ہے کہ یہ مختلف قسم کے مقابلے والی بال کے مختلف جگہوں پر کراتی رہے، اور اس کے لیے ہم ایک اینول کیلنڈر آف ایونٹس ہر سال ترتیب دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں مختلف لیولز پر کمپٹیشنز ہوتے رہتے ہیں۔ الٹیمیٹلی یہ کمپٹیشنز جو ہیں وہ ایک بڑے نیشنل چیمپئن شپ کی صورت میں اس کا فائنل، اس کا کلمنیشن اس کی ہوتی ہے۔ یہ جو ایونٹ تھا یہ بھی پاکستان والی بال فیڈریشن کی ایک پورے سال کی جو کیلنڈر آف ایونٹس تھا اس کا ایک ایپکس کہہ لیں کہ اس کا ایک فائنل پوائنٹ تھا، جس میں تقریباً آئی تھنک 16 ٹیموں نے حصہ لیا۔ جیسے میں نے کہا کہ 10 اس کے ایفیلیٹڈ یونٹس ہیں پاکستان والی بال فیڈریشن کے، وہ کمپٹنٹ ہیں حصہ لینے کے، اور 6 جو ہیں وہ ان کے پاس پلینگ رائٹس ہیں۔ اس طریقے سے یہ چیمپئن شپ اپنے اختتام کو پہنچی ہے۔ جہاں تک سوال ہے پاکستان والی بال فیڈریشن کے اس کو پروموٹ کرنے کا، تو والی بال فیڈریشن بھی اور بہت سی مختلف فیڈریشنز کی طرح پاکستان میں
مختلف قسم کی اسکیمز یا ایونٹس یا پروموشنل ایونٹس کرتی رہتی ہے، جس کے لیے ہمارا ایک پورا فیڈریشن سے اپرووڈ اور جو پروونشل ایسوسیشنز ہیں ان کی ایک ایفرٹ اس کے اندر شامل ہوتی ہے. اس کی تفصیل جیسے جیسے آگے وقت بڑھتا ہے ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. چودھری صاحب، جب بھی ہم اسپورٹس کی بات کرتے ہیں اس میں فیڈریشن کا رول کسی بھی ملک میں بنیادی طور پر اس کھیل کی ترقی، اس کھیل کو مقبول بنانا اور کھلاڑیوں کی اوور آل پرفارمنس نیشنل لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ اوپر لے کے جانا. یقیناً فیڈریشنز کوئی ٹارگیٹس رکھتی ہے. اگر آپ اپنی فیڈریشن کے ان آبجیکٹیوز اور ٹارگیٹس کو رکھیں اور پچھلے 10 سال یا 20 سال کی پرفارمنس کو دیکھیں تو کیا ہم پروگریس کر رہے ہیں یا ڈکلائن پہ ہے والی بال؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ والی بال بھی پاکستان میں تقریباً اسی حساب سے یا اسی پروگریشن سے آگے بڑھ رہا ہے جس پروگریشن سے کوئی بھی اور آپ کو سپورٹس نظر آتی ہیں. بدقسمتی سے ہمارا پاکستان کی مختلف گیمز کا جو لیول ہے ورلڈ لیول کے اوپر وہ اس طرح کا نہیں ہے جو اس طرح کا ہونا چاہیے. ہم 15 کروڑ کے قریب عوام ہیں اور ہمارا ایک بہت پوٹنٹ اور بڑا ایگریسو رول ہونا چاہیے دنیا میں ایونٹس کے مختلف گیمز کے اندر، لیکن بدقسمتی سے ہم اس جگہ پر نہیں ہیں جس جگہ پر ہونا چاہیے. اور اس کی فیڈریشنز اپنی جگہ پر تو کوشش کرتی ہی رہتی ہیں، لیکن اس کی جو سب سے بڑی وجہ میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے جو اسکول کالجز تھے اس کے اندر سے گیمز تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہیں. ان کا جو رول آپ کو 50s 60s 70s میں نظر آتا تھا وہ اب وہ نہیں رہا. یونیورسٹیز کا وہ رول نہیں رہا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو یوتھ تھی، جو ایجوکیٹڈ یوتھ تھی، اس کے اندر سے گیم آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اب وہ گیم آ گئی ہے گلی اور محلے کے اندر، جہاں پر چونکہ تعلیم کم ہے. میں ان کے ٹیلنٹ کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کر رہا، لیکن تعلیم کم ہے. یہ سب سپورٹس کا ہی ہے، مور اور لیس یہی حال ہے. اور اس کے نتیجے میں اس پلیئر کی جو اسیمیلیشن ہے، جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں، جو ماڈرن ریکوائرمنٹس ہیں گیم کی، اس کو سمجھنے کی، اس کو امپروو کرنے کی، وہ اس کے اندر وہ کیپیبلٹی کم ہوتی ہے. پوٹینشیل تو موجود ہے لیکن کوچنگ اور ٹریننگ کی وہ فیسلٹی اس لیول پہ موجود نہیں ہے. کوچنگ اور ٹریننگ کی فیسلٹی کی بھی کمی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پلیئر کی جو اپنی پرسنالٹی اور اس کا جو اپنا اس کو ایک لیول پر آ کے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ مجھے کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں جا رہا ہوں، وہ اس کو وہ نہیں کر پا رہا. صاحب یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. 3-4 چیزیں ہمارے سامنے ہیں اس وقت. ایک تو ٹیلنٹ کی بات ہو رہی ہے. آپ نے کہا کہ اسکول لیول پہ، یوتھ لیول میں وہ انٹرسٹ نہیں رہا، گلی محلوں میں آ گئی. لیکن گلی محلوں میں آنا تو ایک پازیٹیو اسپیکٹ ہے. یہ تو آپ کے پاس بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں دوسری گیمز میں جو گلی اور محلوں سے ہی آئے ہیں اور ان میں وہ ایک نیچرل ٹیلنٹ تھا، لیکن یہ ہے کہ ان کو اپرچونٹیز ملی یا اس گیم کی مقبولیت ایسی تھی کہ وہ اوپر آ سکے. کرکٹ کی ہم ایگزامپل لے سکتے ہیں، ہاکی کی ایگزامپل لے سکتے ہیں، اسکواش کی ایگزامپل بھی لے سکتے ہیں. بڑے نیچے سے لوگ آئے ہیں اس میں. تو اس میں فیڈریشن کا رول جو ہے میرا خیال ہے اس میں ہم محمد افضل صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. آپ سیکرٹری جنرل ہیں، آپ بتائیں فیڈریشن اپنا رول ادا کرنے میں کامیاب رہی ہے؟ یا اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم یہ سوچیں کہ فیڈریشن ایگزسٹ نہ کرے تو کیا والی بال اسی طرح رہتا ہے یا اور نیچے چلا جاتا ہے یا اوپر چلا جاتا ہے؟ پاکستان والی بال فیڈریشن ہے، میں اس کی تھوڑی سی آپ کو اس کی سیٹ اپ بتا دیتا ہوں، پھر آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے. ہمارے ساتھ جو پروونشل ایسوسیشنز ہیں اسپیشلی وہ ڈپارٹمنٹس کے تو یہ ہے کہ ایڈوانٹیج ہے کہ ان کے پاس سروس ہے، جو پلیئر ایک بن جاتا ہے وہ اس کو نوکری دے دیتے ہیں، وہ ان کے پاس چلا جاتا ہے. مین رول جو ہے وہ پروونشل ایسوسیشن کا ہے. پروونشل ایسوسیشن جو ہے وہ ہماری پہلے ڈویژنل لیول پہ. افضل صاحب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے اب رسپانسبلٹی جو ہے وہ پروونشل فیڈریشن پہ ڈال رہے ہیں؟ نہیں، اس پہ نہیں ڈال رہا ہوں. آپ کی فیڈریشن کے حوالے سے پوچھنا چاہیں گے. اسی کے میں چاہتا ہوں کہ ہمارا وہ سیٹ اپ ہے سارا، ہم ان کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ لنک پورے ہو کے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کا ڈویژنز ہیں، ڈویژن جو آج کل چونکہ ختم ہو گئے ہیں، اس کے لیے ہم نے زون ان کو بنایا ہوا ہے ٹو کنٹرول دی گیم ایٹ لوور لیول. وہاں سے پلیئر جو ہے کلبس میں آتے ہیں اور زونل میں کھیلتے ہیں، زونل سے پھر پروونشل میں آتے ہیں، پروونشل سے پھر وہ فیڈریشن میں آتے ہیں. تو اس طرح یہ پورا ہمارا لنک ہے اپ ٹو زونل لیول.
تو یہ زون میں ابھی ہمارا جو ہے ہمارا پروگرام ہوتا ہے, کیمپس لگاتے ہیں ہم ادھر تھرو پروونشل ایسوسیشن. اصل میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ہم اس وقت کھیل کی ترقی کی بات کر رہے ہیں, والی بال کی پاکستان میں ہم ایک جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں, کئی سال گزر گئے ہیں اور شاید ہم مطمئن بھی ہیں کہ اگلے کئی سال گزر جائیں گے. کیا اس کھیل کو ہم اوپر لانا چاہتے ہیں, کہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ لانا چاہتے ہیں؟ وہ اسی صورت میں ممکن ہے وجوہات کے بارے میں ہمیں کلیئرٹی ہو کہ کہاں پہ مسائل ہیں, کیا فیڈریشن اپنا رول ادا کر رہی ہے, اس کی راہ میں کیا رکاوٹیں ہیں, اس بارے میں اگر آپ کچھ بتا سکیں. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم ایک جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں, لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو اوپر لے جائیں. اس کے لیے سب سے بڑی جو ہے نا وہ فائنینسز ہیں. فائنینسز اگر ہوں گے تو کیمپس بھی لگیں گے, کیونکہ ہر جگہ آپ کو پتا ہے فائنینشیل میٹرز انوالو ہو جاتے ہیں. ابھی ہم نے مطلب پشاور میں لاسٹ ایئر میں بتا رہا ہوں, پشاور میں, سیالکوٹ میں, لاہور میں کیمپ لگائے ہیں. تو یہ کسی بھی فیڈریشن نے آپ دیکھیں اس طرح کے لوور لیول پہ کیمپ نہیں لگائے ہوں گے تھرو پروونشل ایسوسیشن جو والی بال فیڈریشن نے لگائے ہیں. تو اس طرح اگر اور ابھی اسپورٹس بورڈ بھی ہماری کافی مدد کر رہا ہے, پاکستان اسپورٹس بورڈ. ایک کیمپ تو ہمارا وہی تقریباً اسپانسر کرتا ہے. ابھی بھی ہم نے 2 کیمپ شروع کیے ہیں, کل ختم ہوئی ہے نیشنل چیمپئن شپ اور 8 تاریخ سے ہمارے کیمپ شروع ہو رہے ہیں کل سے. اس میں ہم 2 ٹیمیں جو ہے نا, ایک جونیئر اور سینئر لیول پہ, سینئر کو اسپورٹس بورڈ اسپانسر کرے گا اور جونیئر کو جو ہے خود فیڈریشن اپنے ریسورسز سے اسے. افضل صاحب, فیڈریشن کے کردار سے ہٹ کے بھی تھوڑی سی گفتگو کی جائے. والی بال کا جو مزاج عمومی طور پر دیکھا گیا, پاکستان میں مختلف نوعیت کے گیمز جو ہیں وہ کھیلے جاتے رہے ہیں. والی بال بھی اسکول اور کالج کے لیول تک تو کھیلا ہی جاتا رہا ہے, اب بھی شاید کہیں کھیلا جاتا رہا ہوگا. فیڈریشن کی ایفرٹس پہ ابھی گفتگو میرا خیال نہ کریں. اب پاکستان میں سمجھتے ہیں کہ والی بال جہاں پر پہنچا ہے یہاں سے مزید ترقی کے چانسز موجود ہیں. بالکل ہیں, اس میں بہت زیادہ امپرومنٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ ٹیلنٹ ہمارے پاس ہے, صرف اس کو کوآرڈینیٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ لوور لیول پہ آپ جا کے دیکھیں, جس طرح آپ نے بتایا کہ اسکولوں میں, کالجوں میں, جو گاؤں میں یا ادھر چھوٹے قصبوں میں جائیں, ادھر بڑے بڑے اچھے پلیئر مل جاتے ہیں, لیکن ان کو کوآرڈینیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہم اسی لیے جو بتایا نا پروونشل کیمپس وغیرہ لگاتے ہیں, اسی لیے لگاتے ہیں کہ شاید اس میں سے ہمیں کوئی. اچھا افضل صاحب, اگر بہت مختصر آپ سے پوچھا جائے, کمی اور کوتاہی کس جگہ پہ موجود ہے جس کو دور کر لیا جائے تو جو ہمارا ویژن ہے وہ ہم اچیو کر سکتے ہیں؟ میں نے تو بتایا فائنینشیل میٹرز. ایک تو پاکستان اسپورٹس بورڈ کا رول اب بیچ میں آ گیا جی, اور اس کے علاوہ لیکن اس کے علاوہ میرے خیال آپ نے ابھی ذکر کیا کہ کوآرڈینیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور کوآرڈینیشن کا رول صرف فیڈریشن کو ادا کرنا ہوگا. ظاہر ہے یہ پلیئرس نہیں کر سکتے یا دوسری فیڈریشنز آپ کے لیے نہیں کر سکتی, لیکن ہم تھوڑا سا گفتگو کو آگے بھی بڑھا سکتے ہیں. ہمارے درمیان اس وقت گفتگو میں ایک کم از کم ایسا فرد ضرور ہے جو کہ بہت خوش ہے, اور اس کی ایک اچیومنٹ بھی ہے, کل اس کی ٹیم نے فائنل جیتا ہے. تو میرا خیال ہے اس کی خوشی کو ہم بھی شیئر کرتے ہیں. تو ارباب بتائیں کیسا میچ رہا اور کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے, کیونکہ جیت ظاہری بات ہے, جیت جب بندہ جیتتا ہے تو خوشی تو ہوتی ہے. اور اس کی تیاری کیسے کی آپ نے ایز اے ٹیم جو ہے؟ تقریباً ہمارا 1 مہینے کا کیمپ لگا یہاں راولپنڈی میں. تو ہمارے کوچ ہیں جو رب نواز صاحب, انہوں نے اچھی ٹریننگ کرائی. سلیکشن کیسے ہوئی آپ کی ٹیم کی؟ سلیکشن ہمارے کوچ کی, ہمارے ساتھ ہمارے جو وائس پریزیڈنٹ ہے پاکستان فیڈریشن کے, یہ افتخار صاحب نے کی. تو بڑا اچھا ٹریننگ اچھی کی اور سب کچھ بڑا اچھے طریقے سے ہمارا کمبینیشن بنا تو ہم جیتے. ارباب کہتے ہیں کہ ہارنے کی بے شمار وجوہات ہوتی ہیں اور جیتنے کی شاید کوئی بھی نہیں. جی جی ٹھیک ہے, جیتنے کی جو جینون وجہ تھی وہ کیا تھی؟ جنرل وجہ یہ تھی کہ ہم بالکل اتفاق سے کھیلے اور بڑے فری مائنڈڈ کھیلے. ہماری ٹیم میں 2-3 لڑکے ہمارے نہیں تھے جو گئے ہوئے تھے باہر کھیلنے, ایک انفٹ تھا. تو جونیئر لڑکوں کو ہم نے چانس دیا جنہوں نے بہت اچھا کھیلے. تو پاکستان میں کوچنگ کا معیار کیسا ہے, آپ ہی سے پوچھ لیتے ہیں. کوچنگ کا معیار اچھا ہے, پاکستانی کوچز بھی بہت زیادہ اچھے ہیں, جن میں ابیب اصغر صاحب ہمارے بہت اچھے کوچ ہیں. کسی کے ڈر سے تو نہیں کہہ رہے؟ نہیں جی, وہ میرے جو نہیں میرے استاد ہیں جنہوں نے مجھے ٹریننگ کرائی ہے, اور پاکستان ٹیم کی میں کپتان رہا ہوں. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیے گا, چونکہ آپ بچے ہیں اور آپ کھیلتے ہیں اور آپ نے رزلٹس بھی دیے ہیں, آپ کا بھی ایک ویژن ہوگا کہ چونکہ والی بال اگر آپ کو پسند نہ ہوتی تو آپ اس طرف آتے ہی نہیں. پاکستان میں کرکٹ تو ٹاپ ہے لسٹ پہ, ہاکی اس کے بعد ہے, اسکواش تقریباً تیسرے نمبر پہ, والی بال ہمیں کہیں کہیں نظر آتی ہے. اس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے تاکہ ارباب اختیار اس کو سنیں, فیڈریشن بھی سنیں؟ اصل میں کھلاڑی کے طور پہ بتائیں. بالکل جی, میں اور کھل کے بتائیں. اصل مسئلہ کیا, ہماری فیڈریشن بہت اچھا رول کر رہی ہے. ہمارے جو ہیں پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں خاص طور پہ, وہ اتنا زیادہ والی بال کو پسند کرتے ہیں کہ
بندے کو حیرانی ہوتی ہے. سارا دن کھیلتے رہتے ہیں بہت زیادہ جی, انوالو ہیں جی اس میں. جیسے جی تو مسئلہ یہ ہے کہ اسپانسر ہمیں نہیں ملتے. ابھی جو باہر کے ملکوں میں میں کھیلتا ہوں عمان میں جی, تقریباً 10 سال سے ادھر میں کاؤنٹی کھیل رہا ہوں. تو ادھر جی کلب لیول پہ چھوٹے بچے تقریباً جونیئر ان کو ٹریننگ کرائی جاتی ہے اور اسپانسر کرتے ہیں کمپنیاں باہر کی. تو وہ سارا کچھ انوالو وہ ہیں. تو یہ ہمارے ملک میں جو ہے اس طرح کا سسٹم نہیں ہے. کلب لیول کا جو پروفیشنل. آرمی سے کتنے پوائنٹ سے جیتے ہیں آپ؟ آرمی سے ہم پہلی گیم 25-23, دوسری بھی 25-23 اور لاسٹ گیم 19-25. اچھا جی, تیسری گیم کتنی؟ 25-19. اچھا, پہلی 2 ٹف ہوئی ہیں, اس کے بعد تیسری گیم میں آپ نے ڈومینیٹ کر گئے, چت کر دیا ہے. لیکن یہ کہ کھیل میں ہار جیت ہوتی ہے اور میرا خیال ہے ہارنے والی ٹیم کو بھی اتنا ہی زیادہ کانفیڈنٹ فیل کرنا چاہیے کہ یہ ایک سبق بھی دیتی ہے کہ مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے, اور ایک جذبہ بھی دیتی ہے کہ آئندہ ہم اس اعزاز کو واپس بھی لے سکتے ہیں. ہارنے کی وجوہات ہماری ٹیم جو ہے وہ کل بہتر کھیل پیش نہیں کر سکی. اس میں کچھ وجوہات یہ تھی کہ ہماری جو مین ریسیپشن ہوتی ہے سروس جب کراتے ہیں, ہمارا وہ شعبہ بیسیکلی کمزور رہا. اس کے بعد ہمارا جو ڈیفینس ہے تھوڑا وہ کمزور تھا. پولیس کی ٹیم ہم سے بہتر کھیلی, ہماری ٹیم سیٹ نہ ہو سکی, جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے کل اس میچ میں کامیابی نہیں حاصل ہو سکی. لیکن انشاءاللہ ہم اپنی کمزوریوں اور خامیوں کو دور کریں گے اور آئندہ کے لیے بہتر مزید تیاری کر کے انشاءاللہ جیتیں گے. اچھا, میرے سے یہ بتائیے گا کہ وابڈا جو ڈیفینڈنگ چیمپئن تھی اس کو آپ دونوں نے اچھی طرح سے مارا ہے اور چت کر دیا ہے, اس کے ہارنے کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کے ہارنے کی یہ وجوہات ہیں کہ ایک تو ان کے 2 جو مین کھلاڑی تھے وہ اس وقت ان کی ٹیم میں شامل نہیں تھے, وہ باہر کے ملک میں لیگ وغیرہ کھیل رہے تھے. ایک تو ان کا نہ ہونا تھا. دوسری بات یہ تھی کہ ان کی تیاری, ان کا جو ٹریننگ ہے وہ بھی اس معیار کی تقریباً اس دفعہ نہیں تھی. شاید ان کو وقت اتنا نہیں مل سکا ہے جس کی وجہ سے وہ اس پہ توجہ نہیں دے سکے ہیں. تو میرے خیال میں ان کے ہارنے کی یہی وجہ ہو سکتی ہے. طارق صاحب, آپ کوچ ہیں, کوچنگ کے بارے میں ہمیں بتائیں. پاکستان میں کوچنگ کا کیا اسٹینڈرڈ ہے؟ ایک کوچ کس طرح سے بن جاتا ہے؟ کیا وہ اوور نائٹ بن جاتا ہے؟ کوئی کورسز کرنے پڑتے ہیں؟ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو کس طرح سے میٹ کیا جاتا ہے؟ کوچ کے لیے سب چیزیں ضروری ہیں. آج کل کے جدید والی بال میں ایک کوچ جو ہے اس کا بہت ہی زیادہ رول ہے. کوچز کے لیے آپ کو مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے, مختلف آپ کو کوچنگ کورسز کرنے پڑتے ہیں. اس کے بعد جو آج کل کا جو جدید والی بال ہے اس کے قوانین کو سمجھنا پڑتا ہے. جو ٹیمیں آپ آج کل کھیل رہی ہیں ان کی ٹیکنیکس کو سمجھنا پڑتا ہے. اس کے بعد اپنی پلاننگ کرنی پڑتی ہے کہ آپ کے ٹیم کے کھلاڑی کیسے ہیں, کیسے کھیلتے ہیں. اس کے بعد اکارڈنگلی جو جن کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوتا ہے دوسری ٹیموں کو, ان کے ساتھ آپ کو انالیسس کر کے اس کے بعد آپ کو ایک کوچ جو ہے وہ اپنا میچ پلان دیتا ہے. یہ سب کچھ کرتے ہیں آپ؟ میں کرتا ہوں. یہ کل ہم نے سب کچھ کیا تھا, لیکن انفارچونیٹلی اٹ واز اے بیڈ ڈے فار اس. ہم وہ بہتر پٹ اپ نہیں کر سکے, اس وجہ سے ہم نے یہ سب ورک آؤٹ کیا تھا. ایک چیز ہم نے پلان کی تھی کہ ایسے کھیلیں گے, لیکن پولیس کی ٹیم ہم سے بہتر کھیلی. کہا جاتا ہے کرکٹ بائی چانس, تو والی بال بائی چانس ہے یا بائی فورس ہے؟ والی بال بائی چانس آپ نہیں کہہ سکتے, لیکن آج کل کا جو جدید والی بال ہے وہ یہ ہے کہ آج کل گیم بہت چینج ہو گئی ہے, تبدیل ہو گئی ہے. جو ٹیم محنت کرتی ہے, زیادہ زور لگاتی ہے, ایفرٹ کرتی ہے, ٹیم ورک کا مظاہرہ کرتی ہے, وہی جیتتی ہے اس میں. اچھا جواد, آپ کی اجازت سے یہ فیڈریشن کے کردار میں ہوئی تھی کہ کیا کیا سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں, میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. فیڈریشن پاکستان میں والی بال کے فروغ میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے. جو یہ ہے کہ ہر سال نیشنل چیمپئن شپس ہوتی ہیں, پورے سال کے دوران ٹورنامنٹس کا انعقاد ہوتا ہے. جو ینگ لڑکے ہیں ان کو کوچنگ کے کورسز کرائے جاتے ہیں. اس کے ساتھ پاکستان کی ٹیم کے باہر کے ممالک کے بھی دورے ہوتے ہیں. تو یہ فیڈریشن اپنا کردار جو ہے وہ بڑی اچھے طریقے سے ادا کر رہی ہے. اسی وجہ سے آج جو پاکستان میں والی بال کا جو لیول ہے وہ کافی امپروو ہوا ہے. اس میں فیڈریشن کا بہت اچھا رول ہے. طارق صاحب, آپ فیڈریشن کی بات کر رہے ہیں اور ابھی دوران گفتگو ایک جو چیز سامنے آئی تھی کہ اسپانسرس کا نہ ہونا بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, اور اس سے پہلے والی بال فیڈریشن کی طرف سے بھی یہ پوائنٹ تھا کہ فائنینشیل. تو میرا خیال ہے چودھری صاحب کی طرف واپس آتے ہیں. چودھری صاحب, یہ فائنینشیل جو ہے گراؤنڈز ان کو کس طرح سے امپروو کیا جائے, جس میں کہ اسپانسرشپ کا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے, لیکن اسپانسرشپ کا ایک ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے کھیل کی مقبولیت کے ساتھ. آپ کو تبھی پرائیویٹ آرگنائزیشن اسپانسر کریں گی اگر کھیل مقبول ہوگا. تو کھیل کو مقبول بنانا, اسپانسرس کو حاصل کرنا, یہ کس طرح سے آپ بات کریں؟ اس سلسلے میں جی, اگر آپ جہاں تک مقبولیت کا سوال ہے تو دنیا میں آئی تھنک والی بال جو ہے وہ
दूसरे तीसरे नंबर की नहीं, मैं स्पोर्ट पाकिस्तान है। की बात कर रहा हूँ। मैं उसकी मकबूलियत की, गेम की जी। मकबूलियत, तो अगर अमेरिका में भी गेम हो रही है तो मकबूलियत तो उसकी यहाँ पर हो सकती है ना, हो सकती है लेकिन है नहीं। लेकिन जहाँ तक सवाल है उसकी गेम की मकबूलियत का, वर्ल्ड ओवर तो वॉलीबॉल एक ऐसी गेम है जो कि 200 से ज़्यादा मुल्कों में खेली जाती है रेगुलर लेवल पर तरीके से। पाकिस्तान में भी ये बहुत बड़ी मकबूल गेम है। अगर आप इसको चले जाएं बनीर में, अगर आप चले जाएं ऊपर बन्नू की तरफ, अगर आप चले जाएं सिंध के रेगिस्तान में, किसी जगह भी पंजाब में, तो बहुत से इलाकों में बहुत एक्सटेंसिव लेवल पर वॉलीबॉल खेली जाती है। लेकिन उसकी जो वजह है मकबूलियत जिसको आप कहते हैं, उसकी वजह प्रॉब्लम ये है कि वॉलीबॉल के लिए आपको एक बेसिक स्टैंडर्ड ऐसा चाहिए जो कि आम पॉपुलेशन के अंदर वो नहीं होता मिलता। फॉर इंस्टेंस इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए आप जो हाइट का स्टैंडर्ड है एक प्लेयर का, वो 6 फुट से ऊपर का है। अब वॉलीबॉल वो गेम है जिसके लिए आपको कम से कम 6 फुट 2 इंच से ऊपर का प्लेयर चाहिए। हमारे यहाँ आपको 1000 में से एक आदमी ऐसा मिलेगा, एक बच्चा ऐसा मिलेगा। आदमी भी नहीं चाहिए, हमें उस लेवल पर चाहिए जहाँ पर 14, 15, 16 साल का बच्चा है, हमें उसको टारगेट करना है और हम उसको टारगेट करते हैं। उसके लिए एक हमारी लिमिटेशन है। वॉलीबॉल को एक स्ट्रीट लेवल पर तो आप एक लेवल तक तो खेल सकते हैं, लेकिन उससे बियॉन्ड उसको अगर आप चाहें कि उसी प्लेयर को आप लाएं इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में, तो वो आप उसको नहीं ला सकते, बिकॉज आपको इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में लाने के लिए एक ऐसा स्टैंडर्ड चाहिए जो कि इंटरनेशनली आप compete कर सकें। लेकिन चौधरी साहब, ये अगर हम फार ईस्ट की कंट्रीज़ की तरफ जाएं तो वहाँ पे तो कद का स्टैंडर्ड पाकिस्तान से भी कम बेहतर है। अब कोरिया में चले जाएं तो कोरियन स्टैंडर्ड्स जो कद का है जनरली तो कम है। नहीं, जनरली कम होगा, लेकिन उनका जो स्कूल कॉलेज है उसके अंदर अब आई थिंक उनका जो हाइट लेवल है वो बेहतर हो रहा है। चाइना में अगर आप चले जाएं, चाइना में आपको हाइट लेवल बेहतर नज़र आता है। शायद आप आम पॉपुलेशन टीमों में नज़र आता होगा, लेकिन जहाँ तक आप एक कौम की बात कर रहे हैं तो चाइनीज़ या कोरियन फार ईस्ट कंट्रीज़ में कद जो है वो कम होता है। और आप भी, मैं एक जनरली बात कर रहे थे पाकिस्तानियों की, लेकिन हमारा एक स्टैंडर्ड जो है बहल इन कौमों से ज़्यादा कद के लोग आपको मिल जाते हैं। चले इस बहस में जाने की बजाय बात इशू असल में ये है कि हम फेडरेशन जो है वो इसके लिए क्या करती है। हम इसमें ये कोशिश कर रहे हैं, ये पिछले 5-10 सालों से हमने ये किया है कि हम मुख्तलिफ एरियाज़ को टारगेट करके, जहाँ पर वॉलीबॉल बहुत मकबूल गेम है, फॉर इंस्टेंस सियालकोट है, फैसलाबाद है, बन्नू है, इसके अलावा फ्रंटियर में आप सवात वगैरह और बुनेर का इलाका है, यहाँ पर सरगोदा है। इन इलाकों में हमने टैलेंट हंट की एक स्कीम शुरू की हुई है। उसमें हम बाकायदा अखबार में भी उसको एडवर्टाइज़ करते हैं और स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, लोगों को जाके मोटिवेट करते हैं उन बच्चों को जो वॉलीबॉल खेलने के काबिल हैं। बिकॉज इसमें सिर्फ कद ही काफ़ी नहीं है, इसमें उसकी मूवमेंट भी आपको देखनी है कि वो क्या इतना एक्टिव है बच्चा, एजिलिटी जो उसकी बॉडी उसकी कोऑर्डिनेशन जो उसकी मुख्तलिफ लिम्स की है वो भी इसमें वॉलीबॉल के लेवल पर आती है कि नहीं आती है। सो वो जो बच्चे स्पॉट करते हैं हम उनको फिर हम मुख्तलिफ जगहों पर कैंप्स में उनको प्लेस करते हैं, जहाँ पर उनको सहूलत हो, जहाँ पर हमारे पास वसाइल हों। वो मुख्तलिफ कैंप्स हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में इस्टेब्लिश करते हैं और वहाँ पर उनको बेसिक ट्रेनिंग दे के, वहाँ पर उनकी एबिलिटी देख के उनको फिर स्क्रीन आउट करके ऊपर लाते हैं और यहाँ पर हम एक जूनियर लेवल की टीम और उसका कैंप इस्टेब्लिश करते हैं। फिर उसमें से नेचुरली हमारी आहिस्ता आहिस्ता जूनियर लेवल की टीम सेलेक्ट होती है और फिर सीनियर लेवल की टीम उसी में से निकलती है। ये तो एक बात थी। दूसरी, जहाँ तक आपने बात की फाइनेंसेस की, अब फाइनेंसेस का मसला ये है कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली को बहुत ज़्यादा नहीं है, मनूवरेबिलिटी नहीं है। अगर आप वॉलीबॉल फेडरेशन का एवरेज ईयर देखें तो हमें कम से कम 60 से 70 लाख रुपया एक साल में हमारा एक्सपेंस मिनिमम स्टैंडर्ड्स पर रखने के लिए होता है। हमारे पास इस लेवल की स्पॉन्सरशिप अनफॉर्चुनेटली नहीं है। एक ज़माने में हमें साल 2 साल पहले तक हमें
ایک ٹباکو کمپنی لیکسن ٹباکو میں فائنانس کرتی تھی, ہماری ان کے ساتھ اسپانسرشپ تھی. لیکن وہ جو گورنمنٹل رولز ہیں اور کہ جی ٹباکو اسپانسر نہیں کر سکتا گیمز کے ایریا میں, اور وہاں پر کچھ لمیٹیشنز ہیں ریگولیشنز میں, اس حوالے سے اب ہمیں وہ بھی اسپانسرشپ ختم ہو گئی ہے. لیکن چودھری صاحب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ یہ بڑا سستا کھیل ہے. اگر ہم دوسری گیم سے کریں اس میں آپ کو بہت زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑی دوسری گیمز کی نسبت. اگر ہم کرکٹ سے, ہاکی سے, اسکواش سے, ٹینس سے, گولف سے کمپیئر کریں تو یہ بھی تو ایک ایڈوانٹیج ہے. یہ ایڈوانٹیج اپنی جگہ پر بالکل ہے, لیکن یہ آپ اس کو اتنا سستا اس لیے نہ سمجھیں کہ جس پلیئر کو آپ تیار کر رہے ہیں اس پلیئر کو ایک منیمم سٹینڈرڈ پر کلب لیول پر بھی لانے کے لیے ایک اس کی ڈائٹ, اس کی ٹریننگ, اس کو جمنیزیم میں بھیجنا, اس کو ایک ہول ٹائم ایکٹیویٹی میں آپ نے انوالو کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے بلا کے کلب میں کھلائیں اور اس کے بعد کہیں کہ جی آپ فارغ ہیں اور آپ چلے جائیں گھر اور جا کے جیسے مرضی رہیں اور جو مرضی کھائیں. اور آپ کو آپ کو ایشو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی سپورٹ ہو, آپ نیشنلی دیکھ لیں, اپنے لوکل لیول پر دیکھ لیں, جب تک ایک انڈیویجول پلیئر ایک لیول پر آ کر اپنے آپ کو اس کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں نہیں لائے گا خود ذاتی طور پر, جس کے لیے اس کو جمنیزیم کی ضرورت ہے, جس کے لیے اس کے باڈی مسلز اس کو مختلف ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, ہر گیم کے اپنے ریکوائرمنٹ ہے. اس حوالے سے جب تک آپ اس کو وہ ساری انوائرمنٹ نہیں دیں گے, جو کہ بدقسمتی سے اسکول کسی کالج میں نہیں اویلیبل ہے. کوئی اسکول کالج میں جو بتا دیں جس کا اپنا جمنیزیم ہو, جس کے وہاں پر اپنے ایک بیسک ڈیولپمنٹ جو گیم کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے اس کے ریکوائرڈ اسٹینڈرڈس ہوں, بدقسمتی سے نہیں ہے. ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں یا ہماری توجہ نہیں ہے. اب تک جتنی گفتگو ہوئی ہے اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو واقعتاً جنہیں کہا جا سکتا ہے کہ جی ان سے تو ہم محروم ہیں, اور کچھ چیزوں کی طرف اشارہ ہوا کہ یہ ہونی ضروری ہے. گفتگو کا دائرہ تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے افضل صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اولمپکس دنیا بھر میں سب سے بڑا ایونٹ شمار کیے جاتے ہیں, تو پاکستان اس میں کبھی میرا خیال شامل والی بال کے حوالے سے نہیں ہوا. تو اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کتنا عرصہ لگے گا ہمیں اس قسم کے ٹیلنٹ کو تیار کرنے میں, اسپانسرز کو تلاش کرنے میں, اور اوور آل پاکستان میں ویسے آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ سپورٹس کے حوالے سے اسکواش میں, کرکٹ میں اور ہاکی میں اچھا ماحول نظر آتا ہے, تو والی بال بھی ساتھ میں اگر ہو جائے تو کیا مذائقہ ہے؟ والی بال میں ماحول تو بہت اچھا ہے اس لحاظ سے. ابھی اولمپکس کی جو آپ نے بات کی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری ایشین والی بال کنفیڈریشن ہے جس میں جو آسٹریلیا کا کنٹیننٹ ہے وہ بھی شامل ہے, تو ان کا ایک کوالیفیکیشن راؤنڈ ہوتا ہے, اس میں جو کوالیفائی کرتی ہے ٹیم وہ صرف اولمپکس میں حصہ لیتی ہے. تو جیسے چودھری صاحب نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے آسٹریلیا, چائنا, جاپان, کوریا اور ایران یہ اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ انہی میں سے کوئی نہ کوئی ایک ملک جاتا ہے, باقی کسی کا موقع ہی نہیں ملتا. اس دفعہ صرف اچھا, یہ آپ نے بہت اچھا بتایا کہ یہ یعنی کمپیٹیبلٹی میں آپ نے 3-4 ایسے ایشین کنٹریز کا ذکر کیا ہے, تو پاکستان ان کی ان ایفرٹ سے, ان کی پالیسیز سے استفادہ کرنے کے لیے کیا کرے؟ ابھی میں آپ کو کوریا کی مثال دے سکتا ہوں. کوریا میں سسٹم یہ ہے کہ ہر گیم جو ہے وہ ایک میجر کمپنی جو ہے اس نے اسپانسر کی ہوئی ہے, وہ اسی کمپنی کی ٹیم ہوتی ہے جو اس نیشن کو ریپرزینٹ کرتی ہے. کسی ہنڈائی کمپنی ہے یا ڈیوو کمپنی ہے یا اس طرح کی جتنی بھی کمپنی ہے. پاکستان میں آپ کو 10-15 کمپنی جیسی اب بھی مل جائیں گی لیکسن سے ہٹ کے, یہ ٹوبیکو کمپنی سے ہٹ کے, جو اس کو اسپانسر کر سکتے ہیں. میرے خیال یہ پروگرام واچ کیا جا رہا ہے. میں بالکل اس حوالے سے ہم بڑی خوشی ہوگی, ہم بہت زیادہ وی آر لوکنگ فارورڈ ٹورڈز دس کائنڈ آف اے سچویشن جہاں پر لوگ 10-15 ہی, ہمیں آپ 10-15 کی بات کر رہے ہیں, مجھے آپ کو 4-5 ہی کہیں سے مہربانی کر کے ڈھونڈ دیجئے تو ہم ہمارے لیے وہ پروگرام ویسے مور دین 100 کنٹریز میں دیکھا جا رہا ہے. پاکستان میں کوئی صاحب دل, کوئی اس قسم کا اسپورٹس لاور جو کمپنیز ہیں, وہ آرگنائزیشنز ہیں, وہ اس بات کو چیلنج کے طور پر لیں. پاکستان والی بال فیڈریشن ان سے ہر قسم کا جو بھی ہماری استطاعت میں ہے وہ ہم ان سے تعاون کریں گے, اور ہم چاہیں گے کہ کوئی ہم تو ایک ڈھونڈ رہے ہیں, آپ تو 10-15 کی بات کر رہے ہیں, ہم ایک ڈھونڈ رہے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی انوائرمنٹ کی, سوال یہ ہے کہ کوریا کو یا آسٹریلیا کو یا چائنا کو چھوڑ دیں, میں تو ان کا ڈیولپمنٹ لیول ہی ہم سے تھوڑا سا فرق ہے. ایران از مور اور لیس ہمارے ایک ہی لیول پر, ہماری ڈیموگرافیکلی دیکھا جائے تو تقریباً یا ان کی جو ڈیولپمنٹ سٹیج ہے وہ تقریباً مور اور لیس ہمارے جیسی ہے. یا اس میں تہران اکیلے شہر میں ہم
یہ آج سے کوئی 5 سال پہلے کی بات ہے. وہاں پر ٹیم ہماری جو تھی وہ کمپٹیشن کے لیے گئی. انٹرنیشنل کمپٹیشن تھا یہ ایشیا والا جو ہے, اس کی جو اولمپک سلیکشن کے لیے ہوتا ہے. اس ایک شہر میں کم از کم 7 ایسے مختلف ہال تھے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے تھے, جہاں پر آپ جا کے ہمیں ڈیلی پریکٹس کی فیسلٹی تھی. لاہور کتنا بڑا شہر ہے, 60-70 لاکھ کی آبادی تو کم از کم ہے. کراچی 1 کروڑ سے اوپر ہے. آپ مجھے ایک ہال ایسا دکھا دیں جو کسی آرگنائزیشن نے بنایا ہو, جو کسی اسکول کالج یونیورسٹی نے بنایا ہو, جو کسی پروونشل لوکل گورنمنٹل سیٹ اپ نے بنایا ہو. ایک ایسا ہال نہیں ہے, کیونکہ آج کی گیم جو ہے وہ باہر نہیں کھیلی جا سکتی, اوپن میں انوائرمنٹ میں نہیں کھیلی جا سکتی. اور جو اوپن انوائرمنٹ میں کھیلے گا وہ کلوزڈ انوائرمنٹ میں نہیں کھیل سکے گا اس کو, بیکاز انٹرنیشنلی آپ کلوزڈ انوائرمنٹ میں کھیلتے ہیں. صاحب آپ کا میسج بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر پہنچا کہ جی اسپانسرز کو سامنے آنا چاہیے تاکہ والی بال جو پاکستان میں ترقی کرے. اب تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں ارباب آپ سے. پریکٹیکلی جتنے ابھی تک کامیابیاں ہوئی ہیں وہ لازمی طور پر وہ قابل اطمینان ہیں. کیا ایسا کیا جانا چاہیے اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں والی بال کی ترقی کے لیے مزید کچھ اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ اس میں حکومت کا کتنا کردار ہونا چاہیے, فیڈریشن کا کردار اور پرائیویٹ سیکٹر کا؟ وہ تمہارے پریزیڈنٹ صاحب نے کہہ دیا آپ کو. جو جب آپ کہیں گے تو تب بات آپ ایک کھلاڑی کے طور پہ آپ بتائیں. اصل بات یہ ہے کہ اسپانسر کا ہونا تو بہت لازمی ہے, کیونکہ جب تک وہ کیا کہتے ہیں کہ کسی کو جس میں پیسہ نہیں ہوگا اس گیم میں تو وہ ترقی, جیسے آپ کرکٹ دیکھ لیں. اچھا, اولمپکس میں جو والی بال کھیلی جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں, لازمی طور پر دیکھتے ہیں, آپ کو پاکستانی کا کوچنگ کا معیار اور ان کا پاکستانی کھلاڑیوں کی پرفارمنس اور ان انٹرنیشنل کھلاڑیوں کی پرفارمنس میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ اصل میں ابھی پچھلے سال ہم گئے تھے یہ چائنا ایشین چیمپئن شپ کھیلنے کے لیے, تو ہمارا میچ آ گیا آسٹریلیا کے ساتھ, تو ہم نے 2 گیمیں ان کو جیت لی. 3rd گیم میں یہ ہوا کہ انہوں نے ہمیں تیسری گیم, چوتھی اور 5ویں جیت لیا. بعد میں ہمیں پتہ چلا انہوں نے 2 بندے کیمرہ مین, 7 کوچ کے اور 1 مینیجر کے سیٹ اپ کیا ہوا تھا, پوری گیم ہماری واچ کر رہے تھے. تو وہ ٹیکنیکلی بھی دیکھ لیں ہم سے کتنے آگے. ہمارا اتنا وہ نہیں ہے ابھی تک کہ ہم ان تک پہنچ سکیں. یہ امپرووائزیشن ٹیکنیکس ہیں یقیناً تو ہر جگہ پہ استعمال کیا جا رہا ہے. تو وہ گیم کو بہت زیادہ اس میں ابھی وہ اجازت ہے والی بال میں کہ آپ لیپ ٹاپ استعمال کر سکتے ہیں. تو کوچز جو ہیں وہ نارملی ایک کیمرہ سائڈ پہ لگا کے تو لیپ ٹاپ رکھ کے تو اس میں اپنی ٹیم اور اپوزٹ ٹیم کی نا وہ دیکھ لیتے ہیں کس جگہ بلاکس میں گیپس آ رہے ہیں, کس طرح وہ پھر اپنے جو ٹیم کو نہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے جی, اور ہر گیم میں آج کل کیا جا رہا ہے. طارق صاحب یہاں پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نئے کھلاڑی یا خاص طور پہ ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں جو والی بال کھیلنا چاہتے ہیں یا اس میں فلرش کرنا چاہتے ہیں, ان کو ایز اے کوچ آپ کیا مشورہ دیں گے کہ وہ اپنی سیلف گرومنگ, یہ تو بات کی بات ہے کہ وہ اس سٹیج پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ ان کو کوچنگ ملتی ہے, آرگنائزیشنس ملتی ہیں, لیکن اپنی سیلف گرومنگ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں, کھیل میں اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, تو کیا آپ ٹپس دینا چاہیں گے؟ ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان کو اپنا جو جسمانی فٹنس ہے, جسمانی فٹنس کا معیار جو ہے وہ بہتر کرنا پڑے گا. اس کے لیے یہ ہے کہ جتنی بھی وہ زیادہ ایکسرسائز کریں. کس قسم کی ایکسرسائز؟ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو ویٹ ٹریننگ کی بہت ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کو گراؤنڈ کی جو ٹریننگ ہے, جمپس وغیرہ ہیں. اس کے بعد ہر کھلاڑی جس طرح اسمیشر ہے, اسپائکر ہے, تو اس کے لیے مختلف ایکسرسائزز ہیں. اگر ڈیفینسر ہے اس کے لیے مختلف ہیں, سیٹر ہے, ہر ایک شعبہ مختلف ہے. تو ہر ایک شعبے کے پلیئر کو اسی حساب سے اپنی جو ٹریننگ ہے وہ کرنی چاہیے. جتنی زیادہ وہ محنت اس میں کر سکتا ہے وہ کرے, اسی کے ساتھ ہی اس کا جو معیار ہے وہ بلند ہو سکتا ہے. کیونکہ آج کل کے والی بال میں جتنی آپ زیادہ محنت کریں گے اور جتنی کوشش کریں گے, جتنی ایفرٹ کریں گے, اپنے آپ کو اپنا انالیسس کریں گے, تجزیہ کریں گے کہ آج میری گیم کس لیول پہ ہے, میں کیسے اس کو مزید آگے بڑھا سکتا ہوں, کیا مجھے کرنا چاہیے, کیا میرے میں کوچز کے ساتھ رابطہ کرے, کوچز سے گائیڈنس لے, اس کے بعد اپنے گیم کو دیکھے اور اس کے بعد اپنا انالیسس کر کے پھر اپنی امپرومنٹ کرے, تو اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ اپنی گیم کو آگے بڑھا سکتا ہے. چودھری صاحب جی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ پروگرام کے توسط سے میں ایک جو گیم کی امپرومنٹ اور بہتری کے لیے جو بات میں آپ جنرلی عام لوگوں سے یا مختلف ایریاز کے لوگوں سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹس اور جو پروونشل ٹیمز جن کو ہم کہتے ہیں وہ ایک لمیٹڈ رول پلے کر سکتی ہیں.
بیسیکلی یہ جو اس کو بہتر کرنے کا یا گیم میں مزید کمپیٹیٹیونیس لانے کا سوال ہے، وہ مختلف اگر علاقوں کے لوگ، جیسے جو کلبز ہوتی ہیں کسی ایک شہر کی یا کسی ایک ضلع کی یا اس ضلع کے اندر یا اس ایریا کے اندر، وہ اگر زیادہ پورٹنٹ رول پلے کریں تو پھر کمپٹیشن، پھر اسٹینڈرڈز بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں پاکستان والی بال فیڈریشن نے مختلف پروگرامز اپنے ترتیب دیے ہوئے ہیں۔ ہم ان کلبز کو جو اپنے آپ کو آرگنائز کر سکتی ہیں مختلف جگہوں پر، ہم ان کو فنینشیل ایڈ بھی دیتے ہیں، اپنے سپانسرز سے بھی ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ وہاں پر ان کو مختلف قسم کی فیسلٹیز پرووائڈ کریں۔ پرابلم ہمیں جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو مقامی لوگ ہیں ان کی پارٹیسپیشن اپنی ٹیم کو بیک کرنے میں بہت کم ہے۔ جب تک کسی گیم میں اس جگہ کے، اس شہر کے، اس علاقے کے لوگ اس کو بیک نہیں کریں گے، اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، بڑا مشکل ہے کہ اس میں آپ امپروومنٹ لائیں۔ کراؤڈ کا بیچ میں ہونا، شامل ہونا بڑا ضروری ہے۔ کراؤڈ کے علاوہ اس کی ایک اسپانسرشپ بھی لوکل ہو، وہ اسی طریقے سے آئے گی۔ چوہدری صاحب، اس میں یہ ضرور آپ بتائیں گے کہ تجاویز آج کے پروگرام میں جتنی ڈسکشن ہوئی ہے، اس کے علاوہ لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوال ہیں جو فوری طور پر پہنچ نہیں سکتے۔ آپ اپنا کوئی فیڈریشن کا رابطہ نمبر جس میں لوگ اپنی تجاویز ٹیلی فون، ای میل اور فون اور فیکس یہ بتا دیں تاکہ یہ جو ٹی وی کی اسکرین ہے اس پہ وہ سامنے آ جائے۔ یہ اسلام آباد کا نمبر ہے 051 جی 282 282 4396 4396 یہ ٹیلی فون نمبر ہے۔ میں ریپیٹ کروں گا جی 282 4396 جی، اور فیکس نمبر ہے جی 051 920 051 920 4029 4029 I'll repeat 920 4029 یہ فیکس نمبر ہے۔ ای میل بھی اگر ہے تو بتا دیجئے۔ ای میل نہیں، یاد نہیں ہے اس وقت۔ بہرحال ناظرین یہ نمبر آ گئے والی بال فیڈریشن کے، اس کا ٹیلی فون نمبر ہے 282 4396 اور اس کا فیکس نمبر ہے 920 4029۔ اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی تجویز، کوئی سوال جو پاکستان میں والی بال کی بہت دلچسپ گیم ہے، اس کے فروغ کے لیے آپ کے ذہن میں اور فیڈریشن والوں کو آپ سمجھیں کہ ان کے جو ارباب اختیار ہیں وہ اس پہ عمل کر کے پاکستان میں والی بال کے فروغ کے لیے کام کر سکتے ہیں، اور دور دراز کے لوگ جو کسی بھی اعتبار سے لاہور یا فیصلہ آباد یا کراچی یا راولپنڈی، اسلام آباد سے دور بیٹھے ہیں، وہ ان ٹیلی فون نمبرز پہ رابطہ کر کے ان سے تجاویز بھی لے سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں اور ان سے مدد بھی لے سکتے ہیں۔ چودھری صاحب، بات ہم کر رہے تھے فیسلٹیز کی، کچھ فیکٹرز جو ہیں لمیٹڈ فیسلٹیز، لمیٹڈ فائنینسز، یہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہاں پہ پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میکنگ دی بیسٹ آف واٹ یو ہیو، اور ہمارے پاس دنیا میں کئی ایسی ایگزامپلس ہیں جہاں کہ بڑی لمیٹڈ فیسلٹیز کے باوجود ایکسیلنس حاصل کی گئی ہے۔ ہمارے اندر، پاکستان کے اندر بھی ایسی ایگزامپلس ہیں۔ ریسنٹلی اولمپکس میں ہم دیکھتے ہیں عراق کی ٹیم جو کہ ایک ملک بالکل تباہ ہے، جہاں پہ اسپانسرشپ کچھ نہیں ہے، جہاں پہ کچھ بھی نہیں، لیکن وہاں پہ ایک ٹیم سڈنلی سامنے آتی ہے اور بڑا اچھا پرفارم کرتی ہے۔ اس قسم کا کوئی آبجیکٹیو آپ اپنے ذہن میں رکھ کے واٹ ایور یو ہیو، اس کی مدد سے آپ کچھ اپنے دیکھتے ہیں کہ اس گیم کی امپرومنٹ؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ کسی بھی اس قسم کی پروجیکٹ، اس قسم کے پروجیکٹ کے لیے یا اس قسم کی گیم کی امپروومنٹ کے لیے دو قسم کی پالیسیز ہو سکتی ہیں۔ ایک ہے آپ کا لانگ ٹرم پلان، ایک ہے آپ کا امیڈیٹ نیچر کا شارٹ ٹرم پلان، کہ جی آپ اس کو کیسے اگلے 2 سال میں، 4 سال میں آپ اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ لانگ ٹرم کی تو باتیں ہو رہی ہیں کہ جی اسکول کالجز میں اس کو گیم کو آنا چاہیے، محلہ، علاقہ، ضلع اس کو اسپانسر کرے، اس کی اور مختلف کوچنگ بہتر، اسٹینڈرڈز بہتر ہوں، ہالز بنے جو انٹرنیشنل کمپٹیشنز جہاں پر ہو سکتے ہوں یا لوگ مقامی وہاں پر پریکٹس کر سکتے ہوں۔ یہ تو لانگ ٹرم باتیں ہیں۔ شارٹ ٹرم میں یہ ہے جو ہم نے کیا ہے اور جو ہماری سمجھ میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایریاز کو ٹارگٹ کر کے جہاں پر والی بال زیادہ مقبول ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، وہاں پر ہم نے اسکول کالجز میں جا کے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، محلے گلی میں جا کے ایڈورٹائز کر کے ہم نے ایسے ٹیلنٹ کو، ایسی بیسک سٹینڈرڈز کو باہر ٹیپ کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر ان کے اوپر 30-40 لڑکوں کا ایک کیمپ ہم نے جیسے
सियालकोट में लगाया, हमने गोजरा में फैसलाबाद में लगाया, हमने सरगोदा में लगाया, गोजरा में था या फैसलाबाद में था, हाँ, सरगोदा में लगाया, सियालकोट में, ऊपर पेशावर में, बन्नू में। ये कैंप्स हमने लगाए ताकि हम उन 30-40 लड़कों पर फोकस करके उनमें से उनको बेहतर प्लेयर बनाएं। उनको फिर हमने 6 से 8 महीने का, जो लड़के इस बेसिक लेवल पर आ जाते हैं, जिनको हम समझते हैं कि यहाँ पर ये इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जाने के काबिल हैं, उनको फिर हम 6 से 8 महीने के 1 साल के कैंप में लाते हैं। ये हम कर रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की मदद से। गवर्नमेंट का इसमें इंटरेस्ट बढ़ रहा है, बेहतर हो रहा है। उम्मीद है कि जो नई स्पोर्ट्स पॉलिसी आएगी शायद उससे भी कुछ चीज़ें बेहतर हम भी इस दुआ में आपके साथ शामिल है। चौधरी साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू आपसे रही। मेरा ख्याल ये मेरा आखिरी सवाल होगा और इसमें एक जो एस्पेक्ट रह गया, मेजर बोधरा साहब आपसे पूछूंगा, अभी लियाकत जिम्नेजियम में वॉलीबॉल रिफ्रेशर कोर्स जो है कोचिंग का वो कंक्लूड हुआ है, उसमें तकरीबन मुल्क भर से 20 कोचेज़ ने शिरकत की है। उसमें क्या मैसेजेस था और जो बेहतरीन कोचेस करार पाए हैं, सर्टिफिकेट्स भी उनको दिए गए हैं, इसका क्या नतीजा निकलेगा वॉलीबॉल की ओवरऑल पाकिस्तान में प्रमोशन के हवाले से? वॉलीबॉल कोचिंग कोर्स जो है ये एक बहुत अच्छा इकदाम था पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन की तरफ से वॉलीबॉल की गेम को इम्प्रूव करने के लिए। उसमें हमें जदीद वॉलीबॉल के मतलब बताया गया है कि फ़ॉरेन टीमें कैसे खेलती हैं, आपने अपनी टीम की ट्रेनिंग जो है वो कैसे करानी है, और अकॉर्डिंगली यही है कि जिन कोचेस ने के लिए बहुत वो हेल्पफुल है, वो अपनी उन चीज़ों को ज़हन में रख के मुस्तकबिल के लिए अपनी टीमों की प्लानिंग उसी हिसाब से कर सकते हैं, ताकि उनका जो है वो जब मैचेस होंगे तो उनसे वो फ़ायदा उठाएंगे। और ये एक बहुत अच्छा इकदाम था वॉलीबॉल फेडरेशन की तरफ से। आपने भी पार्टिसिपेट किया था इसमें? मेरे 2 और साथियों ने पार्टिसिपेट किया था मेरी टीम की तरफ से, क्योंकि मैं कोच था मेन टीम के साथ। जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं ये ऐड करना चाहता हूँ, बेसिकली ये मुख्तसर जी रिफ्रेशर कोर्स था, जो पहले से कोचेज हैं उनके लिए जो न्यू रेगुलेशंस और जो मॉडिफिकेशन रूल्स में आती हैं उनको कोचेस को बताने के लिए ये कोर्स था। बेसिक कोर्स हमारे और होते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे करते हैं, और फिर हम IOC से कोर्स लेते हैं जो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 कोर्सेज होते हैं, वो हमारे बेसिक कोर्स होते हैं। जी अफजल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, वॉलीबॉल फेडरेशन के राब्ता नंबर आपको अभी हमारे मॉनिटर पर टेलीविजन स्क्रीन पर नज़र आएंगे। ये आप देख रहे होंगे, ये उसका टेलीफोन नंबर है 28243996 और दूसरा नंबर है फैक्स नंबर 9204029। आप इस पे अपनी सवालात और तजावीज़ इनको भेज सकते हैं, और इनसे आप अगर कोई फीडबैक लेना चाहें या इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो वो भी आपको मिलेगी। नाजरीन, इसके साथ ही आज का न्यूज़ मॉर्निंग अपने इख्तिताम को पहुँचता है। हमने अपने इस सेगमेंट में गुफ्तगू 40वें कौमी वॉलीबॉल चैम्पियनशिप पे की है, और जो मैसेज मिला है वो पाकिस्तान में एनकरेजिंग ये एक माहौल पैदा हो रहा है तमाम स्पोर्ट्स के हवाले से, और ये जीतने वालों को हम मुबारकबाद भी देते हैं अरबाब को, और हारने वालों के लिए कि वो और हौसले से काम करें। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चौधरी इफ्तिखार अहमद साहब आपका, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अफजल साहब आपका, और अरबाब मोहम्मद तोफैल आपने शिरकत की, और मेजर मोहम्मद तारिक बोदला साहब आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे मैंने कहा न्यूज़ मॉर्निंग का वक्त ख़त्म हुआ, इसके साथ ही अहमद जवाद को, सैयद मोहसिन रज़ा को और न्यूज़ मॉर्निंग की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। PTV वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मुजाहिद खान। पहले अहम खबरों पर एक नज़र। इराक में एक और बम धमाके और तशद्दुद के वाक़यात में मज़ीद 9 अमरीकी फ़ौजी हलाक।
پاکستان میں سونامی جیسی ناظرین، آپ بزنس بریک فاسٹ ملاحظہ کر رہے تھے. آج ہم نے 2 سیگمنٹس میں جو ہے امریکی صدارتی انتخابات پر ایک گفتگو کی مشرق وسطی کی صورتحال کے حوالے سے. دوسرے سیگمنٹ میں ہم نے کپاس کی پیداوار اور مصنوعات پہ بھی ایک ڈسکشن دیکھی آپ نے. اور یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. عدیل انور اور احمد قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ناظرین، ملک میں ہونے والی اقتصادی سرگرمیوں کے حوالے سے آپ دیکھ رہے تھے ہمارا مستقل سیگمنٹ بزنس بریک فاسٹ. اس کے ساتھ ہی آج کے نیوز مارننگ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبانوں نمیکا نظر بھٹی اور حسن مسعود کو اجازت دیجیے. آپ کے لیے ایک اچھے اور خوشگوار ویکینڈ کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ.